صاحب یہ شکریہ وقت دینے کے لیے. جوڈیشل کمیشن کا خاص طور پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بڑا چرچا ہے. مطالبہ کری تھی پی ٹی آئی بہت ٹائم سے کہ 9 مئی کے واقعات کو لے کے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھنا چاہ رہی ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم تیار ہیں اب بنا رہے جوڈیشل کمیشن, لیکن احاطہ کرے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے محرکات کیا تھے, مقاصد کیا تھے. یہ والے معاملات ہیں. اب کہیں نہ کہیں دونوں ہم فریقین دیکھ رہے ہیں اس پہ ریڈی ہیں. تو جوڈیشل کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہے اور یہ مسئلے کا حل ہے, اس سے چیزیں شاید آگے بہتری کی جانب جائیں؟ یہ بنے گا ویسے بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. جوڈیشل کمیشن کے ڈائنامکس کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کچھ فیکٹس جو ہیں ان کو پروو کرنا ہوتا ہے, اور پروو کرنے کے بعد آپ کی کچھ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. جہاں پہ کمیشن آف افینس ڈائریکٹلی آپ کا ہو, اس کے اندر کمیشن کی نہ آج تک بنا ہے, نہ ضرورت ہے, نہ دنیا کے اندر بنتا ہے. یہ ایک کرمنل اوفینس ہے, اور کرمنل اوفینس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹس یہ ہے کہ پاکستان کیا دنیا کے ہر ملک کے اندر اگر آپ 5 چیزوں کے اندر کو کمیشن آف افینس کرتے ہیں تو آپ کو ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس ٹرائی کرنے کے لیے آپ کی ملٹری کورٹس بھی موجود ہے جو دنیا کے 36 ممالک ہیں. نمبر 1 اس کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کی فوج جو ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں ریاست کے خلاف, تو آپ کو ملٹری لاز کے اندر ٹرائی کیا جائے گا, چونکہ آپ کا جو کمبیٹ ہے وہ آپ کی آرمی کے خلاف ہوتا ہے. دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں ان کے کانسپریسی کر کے ایسفنج جو ہے وہ بناتے ہیں. اس کے لیے دنیا بھر کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی ہے, ملٹری لاز بھی ہیں, آپ کو ٹرائی کیا جاتا ہے. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ان ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جا کے اٹیک کرتے ہیں, سبوتاج کرتے ہیں, اور دنیا کے ہر ملک نے اپنے جو کنٹونمنٹ ایریاز ان کو نوٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اور اس نوٹیفائڈ کے اندر وہی لا اپلائی کرتا ہے جو لا آف دا لینڈ جو اجازت دیتا ہے. اور وہ پاکستان کے اندر بھی ملٹری لاز ہیں کہ اگر کوئی سویلین جو ہے ان انسٹالیشنز کے اوپر یا ان پلیسز کے اوپر جا کے کمیشن کرتا ہے تو اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور اس کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ 1967 کے اندر جو آئیں, اب تک پاکستان کی سپریم کورٹ جو ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے 2023 کے اندر, اس وقت تک ان کو ویلیڈیٹ بھی کرتی رہی ہیں, ان کو اپروو بھی کرتی رہی ہیں, اور کبھی آج تک الٹرا وائریز والا معاملہ نہیں آیا. چوتھا اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ آدمی جو ہے وہ اس کے بعد کو کمیشن آف افینس اندر والے لوگوں سے ساتھ مل کرتا ہے جو ریگولر امپلائیز ہیں, تو اس کو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور 5واں وہ ہے کہ آپ کے بہت سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر یا فوج کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ریگولر امپلائی نہیں ہوتے آرمی کے, اگر وہ کوئی جرم کریں باہر والوں سے مل کے تو آپ ان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ جنرل پرنسپل ہے پوری دنیا کے اندر. اب ہوا یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اس کو ہم نے فرام ڈے 1 جس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. فرسٹ یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا جو ہی اس کو ٹیک اپ کیا گیا تو آپ کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 184(3) کی ایک پٹیشن گئی, اس کے اندر جو ہے آبزرویشنز آئیں, ایک آرڈرز آیا کہ ابھی آپ اس کو روک دیں, ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور یہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ آپ ایک ایسا معاملہ جو سیٹلڈ ہے, جو 5 ممبرز سے لے کے آپ کے 17 ممبرز تک ڈسکس ہو چکا ہے, اس ملک کے لاز کو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 21 22 آئی ہے, آپ نے اس کو سٹیل میٹ سچویشن کے اندر ڈالا, اور وہ جو ملٹری کورٹس کا پروسیس تھا وہ وہاں پہ رکا. اور حالانکہ یہ ہے کہ آپ کے اگر فگرز آپ کو میں بتاؤں اس کے اندر یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر 64 سے زیادہ یہ انسیڈنٹ آئے سے 42 بلڈنگز جو تھیں جو گورنمنٹ تھیں, گورنمنٹ انسٹالیشنز تھیں یا ملٹری تھیں یا آپ کی شہداء کی یادگاریں تھیں, ان پہ اٹیک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.